الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہار شریعت کے درس کا آغاز پیج 1 صفحہ نمبر 1 سے کر رہے ہیں۔ فقیر بارگاہ قادری ابوالعلا امجد علی اعظمی رضوی عرض کرتا ہے کہ زمانہ کی حالت نے اس طرف متوجہ کیا کہ عوام بھائیوں کے لیے صحیح مسائل کا ایک سلسلہ عام و فہم زبان میں لکھا جائے، جس میں ضروری روزمرہ کے مسائل ہوں، باوجود بے فرصتی اور بے مائگی کے توکلاً علی اللہ اس کام کو شروع کیا۔ ایک حصہ لکھنے پایا تھا کہ یہ خیال ہوا کہ اعمال کی درستی عقائد کی صحت پر متفرع ہے، اور بہتیرے مسلمان ایسے ہیں کہ اصول مذہب سے آگاہ نہیں۔ ایسوں کے لیے سچے عقائد ضروری کے سرمایہ کی بہت شدید حاجت ہے، خصوصاً اس پرآشوب زمانہ میں کہ گندم نما جو فروش بکثرت ہیں، کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے بلکہ عالم کہلاتے ہیں، اور حقیقتاً اسلام سے ان کو کچھ علاقہ نہیں۔ عام ناواقف مسلمان ان کے دام تزویر میں آ کر مذہب اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لہذا اس حصہ یعنی کتاب الطہارت کو اس سلسلہ کا حصہ دوم کیا، اور ان بھائیوں کے لیے اس سے پہلے حصہ میں اسلامی سچے عقائد بیان کیے۔ امید کہ برادران اسلام اس کتاب کے مطالعہ سے ایمان تازہ کریں اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت دارین اور ایمان و مذہب اہل سنت پر خاتمہ کی دعا فرمائیں۔ تو مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے اپنے دور کے مطابق یہ تحریر فرمائی تھی، اور واقعی فی زمانہ بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ ضروری عقائد سے بھی بہت سارے مسلمان واقف نہیں ہیں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی عالم کورس اردو کی برکت سے ہم عقائد ضروریہ جو ہیں ان کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بہار شریعت حصہ 2 سے میں پڑھوں گا، صرف عقائد پڑھوں گا۔ نیچے آپ دیکھیں گے کہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، مثلاً عقیدہ نمبر 1 اللہ عز و جل ایک ہے، اس کے بعد ایک لکھا ہے اور نیچے بھی ایک لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے قل هو اللہ احد، پارہ 3 سورہ اخلاص آیت نمبر 1۔ مطلب کہ یہ جو عقیدہ ہمارا ہے یہ الحمدللہ ڈائریکٹ قرآن سے ثابت ہے، اور دوسری آیت بھی اسی کی تائید میں لکھی ہوئی ہے، وہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 163 ہے۔ یہ جو نمبرنگ ہے یہ عربی رسم الخاتمی ہے، بعض کو اس میں تھوڑی دقت ہو سکتی ہے، مگر یہ جو حاشیے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 حاشیے ہیں اسی مطلب ایک صفحے پہ۔ تو یہ اوپر جو عقائد بیان ہو رہے ہیں ان کے حوالہ جات نیچے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں گے، کسی کو سمجھائیں گے اور اس پہ وہ اعتراض کریں گے کہاں سے ثابت ہے، تو پھر یہاں سے ثابت ہے۔ یہ اصل کتابوں کے حوالے الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ آپ کی نالج کے لیے گویا کہ میں نے بہار شریعت کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا آپ کو، اور اس پہ جو کام کیا نا حوالہ جات کا، یہ اصل بہار شریعت میں نہیں تھا، یہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے کیا ہے، اور یہ اس کا یعنی کہ اس مجلس کا امت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہترین انداز میں انہوں نے
اس کو چھاپا بھی ہے دعوت اسلامی والوں نے، اللہ پاک ان کو اس کی بہترین جزا دے۔ تو آئیے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں پیج نمبر 2 سے۔ عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کے حاشیے میں مطلب یہاں پر لکھا ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال، یعنی اس کا موجود نہ ہونا یہ ناممکن ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہیں، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ عقیدہ نمبر 2، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج۔ نمبر 3، عقیدہ نمبر 3، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعہ سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعہ سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے نا، لیسا کمثلہ شیء، کہ there is nothing in the world which we can compare to اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو مثال دے کے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سمجھا سکیں، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ سمجھے بات کو؟ تو کمپیریزن تو وہاں ہوتا ہے نا جو اگر کوئی سملیرٹی ہو، کسی چیز میں کوئی مشابہت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل یکتا ہے، یونیک ہے، اور بیونڈ آور انٹیلیکٹ ہے۔ واٹ ایور وی کین امیجن، جو بھی ہم سوچ سکتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یعنی کہ جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یہ آگے مطلب آئے گا۔ عقیدہ نمبر 4، اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں، کہ نفس ذات کی مقتضا ہے اور عین ذات کو لازم۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے کسی بھی طور پر صفات ذات سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی، بلا تشبیہ اس کو یوں سمجھے کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے اور نہ ہی اسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیاری مثال انہوں نے دی ہے، تو اس کو یہیں تک سمجھیں، زیادہ اس پہ غور کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور اس میں کچھ سمجھنے سمجھانے والی بات بھی نہیں ہے، جس طرح لکھا ہے اسی طرح اس کو ذہن میں رکھیں۔ عقیدہ نمبر 5، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ یہ ایک علمی بحث ہے، اس پہ آپ کو زیادہ مطلب سوچنے کی حاجت نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 7، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بد دین ہے۔ عقیدہ نمبر 9، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے
یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے۔ عالم دنیا کو بھی کہتے ہیں۔ عالم اصل میں اس کی بڑے اچھی طریقے سے علماء بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، جسے ہم مخلوق بھی کہتے ہیں، تو مخلوق میں سے کوئی بھی چیز قدیم نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی یعنی وائف، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی یعنی وائف ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ عقیدہ نمبر 11، وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ عقیدہ نمبر 12، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ عقیدہ نمبر 13، جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدر ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری تعالی محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کو فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 14، ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ عقیدہ نمبر 15، وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس ذات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے محال، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بے ایمانی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے۔ کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ عقیدہ نمبر 16، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کے صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ وہ سنتا ہے مگر ہماری طرح کان نہیں ہیں، وہ دیکھتا ہے مگر ہماری طرح آنکھیں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ عقیدہ نمبر 17، مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 18، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان میں تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم۔
یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث۔ اس کی حاشیہ میں لکھا ہے متجلی یعنی کلام الہی قدیم ہے، اور تجلی یعنی ہمارا پڑھنا، سننا، لکھنا، یاد کرنا، یہ سب حادث ہے۔ عقیدہ نمبر 19، اس کا علم ہر شے کو محیط یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور اب تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ غیب یعنی چھپی ہوئی چیزیں، شہادت یعنی ظاہر چیزیں۔ علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کی یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو۔ یہاں پر بہت اہم مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہم جو علم غیب کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہاں پر قرآن یہ مطلب بہار شریعت میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ علم غیب جو ہے نا جی، یا علم شہادت یعنی کہ جو ظاہر چیزوں کا علم ہے یا غیب چیزوں کا علم ہے، یہ سب اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے۔ پھر وہ جس کو عطا کر دے، جتنا عطا کر دے، وہ ہے عطائی، وہ ذاتی نہیں ہے۔ آپ کو کہے کہ بھی نبی کو علم غیب اللہ تعالی نے دیا ہے، تو یہ عقیدہ درست کہ یہاں پر علم ذاتی کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی کے پاس ذاتی طور پہ علم نہیں ہے، بلکہ عطائی طور پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو علم ہے۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا۔ کتنا علم عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تو کم ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کم ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے تو کم ہے مگر مخلوق جتنی بھی ہے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ نمبر 21، وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ فعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ 22، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم وسائل و وسائط ہیں۔ عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ عقیدہ نمبر 24، قضا 3 قسم ہے، مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اور معلق شبیہ و مبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم و علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے رحمت محضہ تھے،
ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے ساعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کو دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب آیا کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عن قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس دیکھیں کس طرح اہل سنت الحمدللہ رب العالمین عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان، عظمت، ان کا ادب، ان کا احترام بھی سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی کتنی شان ہے اور یہ شانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح عطا فرمائی ہیں۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت، عزت، وجاہت ختم ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السکت المراغم ربہ، ایک کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضاء مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں۔ اور وہ جو ظاہر قضاء معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور جو متوسط حالت میں ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء یرد القضاء بعدما ابرما، بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ مسئلہ قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ما و شیما کس گنتی میں ہیں، یعنی ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے، نفع نقصان کو پہچان سکے،
اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالہ کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ تو یہ تقدیر اور قضاء کی 3 قسمیں جو ہیں، ان کے نام بھی مشکل ہیں، یہ یاد رکھنا بھی تھوڑا مشکل ہوگا، ٹینشن نہ لیں، بس آپ نے پڑھ لیا ہے نا، بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دعاؤں سے قبول ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، تو بس اتنا کافی ہے۔ اور باقی جو مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں پتھر کی طرح نہیں بنایا، بلکہ ہم انسان ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا پتہ ہے، تو اسی پہ ہمارا امتحان ہے اور اسی پہ جزا و سزا ہے۔ تو اتنا آپ نے سیکھ لیا، الحمدللہ، یہ کافی ہوتا ہے۔ عقیدہ 25، اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 26، دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ عقیدہ نمبر 27، اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اسے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے۔ اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہے۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یعنی کیسے ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی عقل پہنچ نہیں سکتی، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے۔ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ عقیدہ نمبر 29، اس کی ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہوں، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں، کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے۔
نہ اس کے فعل کے لیے غایت کی غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجے، کروڑوں آگیں ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوپھن میں رکھ کر پھینکا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا ہے، مگر نہ تم سے۔ عرض کی، پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔ فرمایا، علمہ بحالی کفانی عن سؤالی۔ اظہار احتیاج خود آنجاچے حاجت ست، یعنی اپنی حاجت کے اظہار کی وہاں کیا حاجت؟ ارشاد ہوا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں، کہ شاید مجھ سے فرمایا جاتا ہے، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وسلامہ کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی۔ الحمدللہ ہم نے بہار شریف صفحہ 27 تک پڑھا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے متعلقہ جو عقائد یہاں پر بیان کیے گئے سارے مکمل پڑھ لیے ہیں، سن لیے ہیں جنہوں نے سنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیکسٹ لیسن پیج نمبر 29 سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے، اور ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔